अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को मुक्का मारा था जब पत्थर इनके कपड़े लेकर भाग गया था। सवाल: लफ्ज़ इस्माइल के माने क्या हैं? जवाब: लफ्ज़ इस्माइल के माने अल्लाह का सुनना है। सवाल: कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है? जवाब: कुरान मजीद की 4 सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबे था। सवाल: अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत माननी कैसा अमल है? जवाब: अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत माननी हराम अमल है। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: कलीमुल्लाह का क्या लक़ब है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था क्योंकि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। सवाल: मूसा के माने क्या है? जवाब: मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। सवाल: वो कौन शख्स है जिसे क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा? जवाब: हाफिज कुरान को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा। सवाल: इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब: वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना उसकी सिफात का कायल हो तो वो लोग मुल्हिद कहलाते हैं। मुल्हिद के माने लादीन के हैं। सवाल: जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे वो कहाँ रहेंगे? जवाब: जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे वो मकाम अराफ में रहेंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। सवाल: कुरान पाक की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। जवाब: कुरान पाक की सूरह अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश ख़ैमा हुई कैसे? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश ख़ैमा हुई। सोबिया लोंडी को आज़ाद का परवाना मिल गया। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीला का नाम बताएं। जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है।
सवाल, किस काफर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब, काफर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल क़याम पजीर रहे। सवाल, कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा यहूदा ने दिया था। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, किस काफिर जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल ने की थी। सवाल, इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की है। सवाल, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मर्तबा पेश किया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने 3 मर्तबा पेश किया जाएगा। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा का नाम बताएं। जवाब, अहलिया का नाम ज़रूरा था। सवाल, मालदारों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में कौन जन्नत में दाखिल होगा? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, कौम आद से। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस मुल्क में पैदा हुए? जवाब, इराक में। सवाल, हिंदा बिनते अतबा जोजा अबू सुफियान जिसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा चबाया था, बताइए कि हिंदा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों शहीद करवाया? जवाब, हिंदा का बाप अतबा इनके हाथ से बदर में कत्ल हुआ था। सवाल, वो कौन सी सहाबियां हैं जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी? जवाब, हज़रत खौला बिनते मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल, सकीफ़ा बनी साइदा में कौन से अंसारी सहाबी ने सबसे पहले हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेत की? जवाब, बशीर बिन साद ने। सवाल, तीसरी हिजरत हबशा में कितनी ख़वातीन थीं? जवाब, 18 ख़वातीन। सवाल, मुर्दा तो बेजान होता है, फिर इससे कब्र में सवाल जवाब किस तरह हो सकते हैं? जवाब, इंसान के जिस्म से जो रूह निकाली जाती है, सवाल जवाब के वक्त वो रूह मुर्दा शख्स के जिस्म में डाल दी जाती है।
جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب 100۔ سوال اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ جواب ملک شام کا مقام قدوم۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس دن ایمان قبول کیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بروز منگل ایمان قبول کیا تھا۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال سورہ آل عمران کے معنی کیا ہیں؟ جواب سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریا کی بیوہ تبشا تھا۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کون سی پسند تھی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور مشک کی خوشبو پسند تھی۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ
بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال، حی بن اخطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز سے مارنے کی کوشش کی؟ جواب، حی بن اخطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی۔ سوال، دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب، دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال، غریبوں کی گائے کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب، غریبوں کی گائے بکری کو کہا جاتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب، ابو العاص بن ربیع سے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال، مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب، مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال، کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال، خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب، خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال، مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب، مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال، کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سوال، نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب، نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ آئے۔ سوال، نفس ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب، نفس ایران، ایران کے شہر اصفہان کو کہا جاتا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: جنگ مرج راحت کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ مرج راحت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین کس نے بچھایا؟ جواب: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھایا۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ سوال: کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال: مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر 7 ماہ میں مکمل ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن مجید سنا تھا۔ سوال: سب سے پہلا مدرسہ کس جگہ قائم ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا تھا۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں جلدی اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: کس شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں؟ جواب: نابالغ شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا کیا نام ہے؟
जवाब, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का नाम मालिक है। सवाल, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, बताइए महीना कौन सा था? जवाब, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, महीना मुहर्रम का था। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब, बगैर किसी अज़र के जायज़ नहीं कि नमाज जनाजा बैठकर अदा की जाए। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, अल्लाह ताला ने मुसलमान को सबसे बेहतर चीज़ क्या अता की है? जवाब, अल्लाह ताला ने मुसलमान को सबसे बेहतर चीज़ हुस्न इखलाक अता किया है। सवाल, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख़वातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो ख़वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, औरतों का बारीक और चुस्त लिबास पहनना इन्हें कहाँ ले जाएगा? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम की 2 किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने नहीं देखा। एक गिरोह वो है जिसके पास गाय की दुमों की तरह के कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। दूसरी वो औरतें हैं जो लिबास पहने हुए नंगी होंगी, दूसरों को माइल करने वाली और खुद माइल होने वाली होंगी। इनके सर बख्तनी ऊँटनियों की मानिंद एक तरफ झुके हुए कोहानों जैसे होंगे। ये औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी, ना ही इसकी खुशबू सूंघ सकेंगी, हालांकि इसकी खुशबू तवील फासले से महसूस होती होगी। सवाल, किस दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है? जवाब, जुमे के दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है। सवाल, जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब, जहरी नमाज से मुराद है वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। सवाल, फजर की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना सुन्नत है? जवाब, फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर पढ़ना सुन्नत है। सवाल, जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें कौन पहुंचाता था? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में खाने पीने की चीज़ें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी पहुंचाती थीं। सवाल, वाक़या उफ़क़ किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब, वाक़या उफ़क़ सूरत नूर में बयान हुआ है। सवाल, कौन सी चीज़ पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? कुरान मजीद में इसका जिक्र है।
جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کس آدمی کے سامنے قرآن پڑھنے سے 10 لعنتیں ملتی ہیں؟ جواب: جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پاک پڑھا کہ اس سے کچھ مالی فائدہ ہو،
اس کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں ملتی ہیں۔ سوال، وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال، کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے؟ جواب، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ سوال، پہلے امیر البحر کون تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امیر البحر تھے۔ سوال، دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں کس جگہ ہے؟ جواب، کہیں نہیں۔ سوال، روز محشر عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب، عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ سوال، غسل کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، غسل کی لغوی معنی نجاست سے پاک ہونا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔